جتھے نبی دی حدیث آ جائے گی دنیا کائنات دے قول کے آسان ٹھکرا دیتے جان گے، محمد دی حدیث دا پرچم لہرا دیتا جائے گا۔ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ واللہ غفور الرحیم۔ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ حضرت عمر دی عدالت لگی ہے، ایک بندہ آیا آندا جی چور دا ہاتھ ایتھوں کٹیا جائے، کسے بندے دا ہاتھ کٹیا جائے، کوئی بندہ لڑیا انہیں ہاتھ وڑ دیتا ہے، تے حضرت دی دیت کنی ہے؟ حضرت عمر آندے نے 50 اونٹ۔ کنی دیت ہے؟ 50 اونٹ۔ وہ کو سوال کرتا جی انگوٹھا کٹیا جائے پھر یہ دیت کنی ہوئے گی؟ فرمایا 15 اونٹ۔ اے انگل فرمایا 10، اے 10، اے انگل 6 فرمایا 9، اے چھوٹی انگل فرمایا 10۔ کنے ہو گئے؟ 50 پورے ہو گئے، صاحب نہیں جی ہوندہ، 50 ہو گئے۔ حضرت عمر نے تھلے مور لائی سین کی تھے، فرمایا 22 لاکھ مربع میل چ جنیاں عدالتاں نے ہر عدالت چ میرا فتویٰ پہنچا دیو، آج تو بعد فیصلہ ہوئے گا فتویٰ فاروق دے مطابق ہوئے گا۔ مصر دی عدالت چ پہنچے قاصد یہی لیٹر لے کے نا فتویٰ لے کے، مصر دے جج نے جدو اس طرح کر کے فتویٰ پڑھیا نا تے نال ہی کرسی ڈٹھی سی جویں رانا افضل صاحب نہیں بیٹھے، نال ہی نبی دے صحابی بیٹھے سن، حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالی جلیل القدر صحابی نے، جج پڑھدا پیا تے صحابی دی نظر پئی تے کہنے لگے کی ہے کتھوں آیا رکا؟ اے جی حضرت عمر نے فتویٰ بھیجیا ہے کہ فیصلہ جڑا ہے دے مطابق کرو۔ فتویٰ پڑھیا، انگوٹھے دے 15، ایک دے 9، ایک دے 6، دو دے 10۔ حضرت عوف نے جدو پڑھیا نا تے دیت بھی پڑھی تے غصے نہ چہرہ سرخ ہو گیا، تیز گھوڑا لیا مدینے آ گئے۔ مسجد نبوی دے کچے سین چ حضرت عمر بیٹھے نے، سلام لئی ملے بیٹھے، فرمایا جی یہ فتویٰ تھوڑا ہے؟ حضرت عمر آندے نے ہاں میرا ہے، سین مور تھوڑی ہے میری ہے، انگلاں دی دیت تساں مقرر کی تھی؟ جی میں کی تھی۔ انگوٹھے دے 15 اونٹ، ایک دے 9، ایک دے 6 لکھے نے، دو دے 10، یہ تسی لکھے نے؟ فرمایا میں لکھے نے۔ عوف گل کر کی ہے؟ حضرت عوف آندے نے میں نبی کو حدیث سنی سی کہ 5 انگلاں دی دیت برابر ہے، ہر انگل دے 10 اونٹ نے، تسی انگوٹھے دے 15، ایک دے 9، ایک دے 6 لکھے نے۔ عمر مینو اس گل دا جواب دے میں تیرا فتویٰ مننا یا محمد دی حدیث مننا؟ تو انگوٹھے دے 15، آقا نے فرمایا 5 انگلاں دے 10 اونٹ نے، کسے دے ود گھٹ نہیں، تے تسی یہ 15 لکھے نے، 9 لکھے نے، 6 لکھے نے۔ حضرت عمر نے حدیث سنی تے پیشانی تے پسینہ آ گیا، تے نہیں کیا ہن میں فتویٰ دے چکیا، 22 لاکھ مربع میل عدالتاں جو پہنچ چکے ہے، تو حدیث ہن سنائی ہے؟ نا عمل کرن واسطے ایک حدیث ہی کافی ہوتی ہے، بس ایک حدیث۔ حضرت عمر نے تھلے پہ کاتب نو منگوایا، تھلے حدیث لکھی اسی پیج تے، حدیث فرمایا لکھواؤ، حضرت عوف نو کیا، تھلے نوٹ لکھیا، نوٹ کی ہے کہ آج کے بعد تمام عدالتوں میں فیصلہ ہوگا فتویٰ فاروق کے مطابق نہیں، محمد کی حدیث کے مطابق ہوگا۔ کیوں ہوئے گا؟ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ
انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون. حضرت عبداللہ بن عمر قید رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے نے تے کہ شام چو بندہ ہوندہ ہے آن کے آندہ ہے عبداللہ جی منو ایک مسئلہ دسیا جے حج تمتو کیسا ہے. تے عبداللہ بن عمر آندے نے حج تمتو بہت ہی اچھا حج نبی علیہ السلام نے انہوں پسند فرمایا ہے. تے آقا نے فرمایا سی میں اگلے سال ریاتے حج تمتو کرانگا. میرے محبوب نے فرمایا سی تے حج تمتو اچھا عمل ہے, اچھا حج کرنا چاہیے, نبی نے پسند فرمایا. وہ بندہ گواندہ جی تیرا باپ عمر کہیں نے کہ حج تمتو نہیں کرنا چاہیے, وہ تے روک دینے. حضرت عبداللہ بن عمر آندے نے میں اپنے باپ نو ویکھاں یا محمد دی حدیث نو ویکھاں. وہ پھر اگو کہندا جی تسی ہن باپ دی مانتے ہو کہ نبی پاک دی. تے عبداللہ بن عمر آندے نے اٹھوں اٹھ کے میرے تو دور ہو جا, دفع ہو جا, تو میرے باپ تے آمینہ دے لال دا کی مقابلہ کرا رہے ہیں, برابر کرنا ہے. لکھاں باپ ہون میں پیغمبر دی حدیث تو قربان کر دیا. جیڑا عمل میرے محبوب نو پسند ہے میں اسے عمل نو پسند کرنا. پیغمبر نے حج تمتو نو قبول کیتا ہے اور کیا ہے کہ میں اگلے سال کرانگا. لیکن ہن اللہ دے رسول نے اگلے سال حج آن تو پہلے ہی دنیا تو چلے گئے. جیڑا حج میرے نبی نو پسند ہے وہی حضرت عبداللہ بن عمر نو پسند. یہ ہے اسلام. حضرت عمر دے کول ایک بندہ آیا کہ جو ہے نا سارے آنے آن کے آندہ جی عورت جیڑی ہے مناسک حج ادا کر لیں دی ہے, حج پورا کر لے ہے, آن لگیا طواف الوداع کرنا ہے. طواف الوداع حاجی کر دینے نا جو نکلی دے, طواف الوداع کرنا ہے. اجے اس بی بی نے طواف الوداع کیتا نہیں, انہوں مخصوص ایام شروع ہو گئے جنہ ایام چو روزہ نہیں رکھ سکتی, نماز نہیں پڑھ سکتی. تے عمر جیو طواف الوداع کر کے آئے گی یا کرن تو بغیر؟ حضرت عمر آدھے نے اتھے ہی رہے, مخصوص ایام تو فارغ ہوئے طواف الوداع کر کے آئے. وہ کو بندہ آندہ جی نبی دی حدیث سے طواف کرن تو بغیر ہی آ جائے, پیغمبر دی حدیث سے طواف کرن تو بغیر آ جائے. حضرت عمر نے ویکھیا فرمایا جب تو میرے کو مسئلہ پوچھنا ہے تینوں حدیث دا علم ہے سی؟ آندہ جی ہے سی. جلاد نو کیا کوڑا لے کے آوے؟ وہ بندہ آندہ جی وہ بھی ایک صحابی ہے, کوئی عام بندہ نہیں. آندہ جی کوڑا کی کرنا ہے؟ اے تینوں سزا لگا دین. انہوں نے کہا جی کس چیز دی؟ تسا اپنی قیاس رائے عقل نہ فیصلہ دیتا ہے کہ اتھے ہی رہے مخصوص ایام تو فارغ ہوئے طواف الوداع کا. میں تھانوں نبی دی حدیث سنائی ہے, تسی اپنی قیاس رائے عقل نو نبی دی حدیث تے فقیت دے رہے ہو, منو حدیث سنان دی وجہ تو کوڑے مار رہے ہو. حضرت عمر فرمان لگے تینوں حدیث سنان دی وجہ تو کوڑے نہیں لگا مارنا, تینوں کوڑے اس وجہ تو لگا مارنا تیرے کو محمد دی حدیث موجود سی تو عمر دے دروازے تے لین کی آئے. تو سمجھ آئی جے کوئی نہ کہ تیرے کو نبی دی حدیث موجود سی تو عمر دے دروازے تے لین کی آئے ہیں, تینوں تاں سزا لگا دین. اور اعلان کیتا مدینے دے لوگوں آج کے بعد جس کے پاس محمد کی حدیث موجود ہو وہ عمر کے دروازے پہ فتویٰ لینے کے لیے آئے گا, عمر اس کو مدینے کے چوکوں چراہوں میں لٹا کر کوڑے مارے. ہن آج عمر زندہ ہوندے فیصلہ آباد دے کھمبیاں تے بھی مولوی ٹنگے ہونے سے. پیغمبر دی حدیث آ گئی,
انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ آئیے پیغمبر دی عدالت دے اندر آئیے، نبی دی حدیث آ جائے، دنیا دیاں پکڑنیاں چھڑ دیو، دنیا دے ساری شخصیات نو چھڑ دیو، پیغمبر دی حدیث نو مان لو۔ تائیں تے کہندے نے ساڈے بابا جی آندے نے جو لڑ لگیاں سو تر گئیاں۔ اللہ تھانو نبی دے لڑ لائے، اچھی کہہ دیو، جو لڑ لگیاں سو تر گئیاں تے پار سلامت گئیاں، اس نگر جس چاتی پائی او گناہگار نہ رہیاں، جس نے روح گردانی کی تھی تے کم کیتے من مانی، او کدے نہ پار سلامت گئیاں تے گرک ہویاں وچ پانی۔ آؤ لوگو ٹکٹ خریدو کھڑا جہاز محمدی، پھر نہ کہنا خبر نہ ہوئی سنو آواز محمدی، سدھا رستہ سڑک محمدی میں کی گل سناواں، آ جاؤ رل جاؤ قرآن حدیثوں تے رحمت ٹھنڈیاں چھاواں۔ تے گل بڑی کمال آندے نے حنفی شافی مالکی حنبلی تے سارے چھوڑ عقیدے، آجا سڑک مدینے والی آ دربار نبی دے، اللہ سانو نبی دی حدیث نہ پیار نصیب فرمائے۔ پیغمبر دا جیڑا حکم آ رہا ہے اہل حدیث آندے ہی انہوں نے حدیث آئی ہے تے بس وہ دیتے عمل کرنا ہے۔ اور میں کئی جگہ تے کہہ چکیا، میں کہ دنیا دی کوئی ایسی حدیث لے آؤ جدی سند نبی پاک تک پہنچ دی ہوئے تے اہل حدیث تک پہنچی ہوئے، اہل حدیث وہ دیتے عمل نہ کردا ہو۔ یہ دعوے کوئی حدیث ایسی نہیں چھوٹی تو چھوٹی بھی ہوئے، حتیٰ کہ رکوع تو اٹھی دے تے کی پڑھ دے ہو ربنا ولک الحمد حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی، آؤندی ہے نا سارے انو پیغمبر دیکھ سے آبی آئے پیچھوں کالی کالی تیز تیزان کے نماز نہ مل جاندے نے تے آقا نے کہا سمی اللہ لمن حمیدہ، انہ دا سانس پھلیا سی ساتھ چڑھیا سی، اونچی پڑھیا گیا ربنا ولک الحمد حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی۔ آقا نے سلام پھیری، یہ کون سی بھی جنہیں کلمے پڑھے نے؟ اسے ابھی آندہ میں گھبرا گیا پھر میرے کو اونچی پڑھے گئے نے، اللہ رسول ڈانٹڑ گئے۔ فرمایا کون سی جنہیں کلمے پڑھے نے؟ اللہ دے رسول میں پڑھے نے۔ فرمایا جدوں تو ایک کلمے پڑھے سن میں محمد نے اپنیاں اکھاں نہ ویکھے ہے، آسمان تو تیاں تو اتے چالیاں دے اندر میں 39 فرشتے اتر دے ویکھے نے جڑے تیرے انہاں کلمیاں دا ثواب لکھن آئے سن۔ اور آج بھی 39 فرشتے ہوندے نے پر ہوندے وہابیاں دی مسیتیں نے۔ کیوں جی ڈوگر صاحب؟ کیونکہ ساڈے تو علاوہ رکوع تو بعد دعا پڑھدا ہی کونے، جے کوئی پڑھدا تے پیش کرو، اوتھے دے رکوع تو سیدھے بھی نہیں ہوندے ٹھا سجدے چ، صحیح گل ساڈے نکے نکے بچیاں نو بھی آوندی ہے۔ ایک منو آندا جی وہ فرشتے 39 اتردے نے، آخر اتوں اتردے نے سانو بھی وکھاؤ کتھے اتردے نے؟ میں کیا کملیا میں فرشتے اتردے ویکھ بھی لواں، منو فرشتے ویکھ کے بھی اتنا یقین نہیں جنہ محمد دی زبان تے یقین۔ صلی اللہ
کیونکہ نبی دی زبان دے وچوں جڑی بات نکلی ہے جہان غلط ہو سکتا ہے محمد دی زبان غلط نہیں ہو سکتی کیوں ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن کسے ہور دا بیان چنگا لگ دئی نہیں دل نبی دے نظارے کولوں رج دئی نہیں سونا ایہو جہا جگ وچ آکھے آپ خدا جبریل تو جا میرے نبی نو لے آ فلک سج دئی نہیں اس واسطے جدو نبی دی حدیث آ جائے پیغمبر دیکھ صحابی نے خریم الاسدی رضی اللہ تعالی انہاں دے وال ایتھے پیندے سن کندھیاں تے تہمت گٹیاں تو تھلے رہندا سی جنوں آنے نا ترنٹ چودھری بھائی چنگا پھنے کھا یہ پھنے کھا چودھری تے نماز پڑھا کے آقا بیٹھے نے تے آقا فرماندے نے صحابہ نوں یار خریم دو کام کر لے دے ورگا چنگا مدینے چ بندہ ہے ہی کوئی نہیں ایک وال کناں دیاں لواں دے برابر کر لے تہمت گٹیاں تو تاں کر لے دے ورگا چنگا کیڑا ہے صحابی نے جا کے اینو دسیا بھی تیرے بارے چ اللہ دے رسول نے اے فرمایا ہن نے تصدیق نہیں کی تھی چھری پئی سی چھری پھڑ کے نے پچھو ایس رک دی پھیری کنا دیا لواں تک وال تہمت گٹیاں تو تاں تے مسجد نبوی دے مین گیٹ چ کھلو کے آندا اللہ رسول ہن چنگا لگنا نا آقا فرماندے نے تو پہلو بھی چنگا سیں تو ہن بھی چنگا ہے ہن کیوں چنگا ہے این یقولو سمینا واتانا سن بھی لیا تے من بھی لیا کتاب النکاح سنن ابن ماجہ مغیرہ بن شعبہ نو آقا فرماندے نے مغیرہ شادی ہو گئی اللہ رسول نہیں او ایک انصاریاں دا گھر ہے ادھر گل چلن ڈئی ہے میری فرمایا جدے نال تیرا نکاح ہونا ہے وہ بی بی ویکھی ہے اللہ رسول نہیں فرمایا ایک نظر ویکھ لینی سی تیری محبت اور وجہ یہ نہیں کیا کہ پتہ لگ جے فلانے گھر منگنی ہونی ہے پہلو ایک گھنٹہ پیکا ہی شروع ہو گیا یہ جڑے پہلو گھنٹہ پیکا ہی لاندے نے بعد چھتی لترو لتری ہو جاتے کیوں بھائی اس طرح ہی کیونکہ شوق پہلو ہی پورا ہو گیا ہوں او بھائیا تو کیڑی ایتھے کربلا مچی ہے تسی پانی پہ آنڈے ہو او بھائیو کدے بندے دے پترو تو ہاں اپنا کام شروع کر دیتا بھائیا جاگا لیا یہ پیاسے مرن دے تو میں بات کیڑی کر رہا سا وہ پتا ہے جی کسے میں بات ہے ہاں کال علی ہن مغیرہ بن شعبہ نو کیا بھی تم ویکھ لینا اتنا اللہ رسول ہون جاؤں فرمانی سویرے جائی فجر دی نماز پڑھی جا انصاریاں دا دروازہ کھڑکایا کون ہے بھائی مغیرہ وہاں تو کیویں ہے کی لینا ہے انہیں کہا جی اندر بٹھاؤ گے پھر دساں گا کی لینا ہے آندھے چھوٹا جا ویڑا ہے کہ چار پئی تے میری ساس بیٹھی ہے دوجی تے میں بہ گیا میرے سورے نے مینوں نہیں پوچھا بھی ٹھنڈا چلے گا گرم چلے گا ناشتہ کیڑا پسند کرو گے نا نا انہیں کہا تو لین کی آئے مغیرہ آندے نے جس تھوڑی بچی نہ میرا نکاح ہونا ہے میں انہوں ویکھن واسطے آیا ہاں تے انصاری صحابی آندا ہے مغیرہ تیری جرت کیویں پئی ہے میرے گھر چ آون دی اسی پردے دے معاملے چ بڑے سخت انصاری لوگ جڑے ہیں مدینے دے تے ساڈیاں روشاں بڑیاں سخت نے تے تیری جرت کیویں پئی ہے ہن مغیرہ اٹھ کے نکل جا مغیرہ آندے نے پہلو پوری گل تے سن لے میں آپ نہیں آیا مینوں مدینے والے مصطفیٰ نے بھیجے ہے صحابی دی زبان چپ ہو جاندی ہے ایک رنگ جا رہا ہے ایک آ رہا ہے تے جڑیاں نظراں نے چک جاندیاں نے تے جیڑی بیوی بیٹھی ہو بھی چپ تے صحابی بھی چپ وہ لڑکی اندروں نکل دی ہے تے آن کے اپنی ماں دے کول بہ جاندی ہے جنوں مغیرہ ویکھن واسطے گئے انہیں دیوار وال چہرہ کر لیا کمر مغیرہ وال کر لئی ہے پردے جو بول کے آندھی ہے مغیرہ میں تینوں اللہ دا واسطہ دینی ہاں اٹھ کے چلا جا
جے تینوں اللہ دے رسول نے نہیں بھیجیا. مغیرہ آندے نے نہیں نہیں مینوں اللہ دے رسول نہیں بھیجیا ہے. تے آندی ہے مغیرہ پھر گواہ بن جا, تینوں اللہ دے رسول نے بھیجیا ہے, جی بھیجیا ہے. فرمایا میری ماں ناراض ہوندی ہے ہو جائے, باپ ناراض ہوندا ہے ہو جائے, خاندان دیاں روشاں ٹوٹ دیاں نے ٹوٹ جان, میں نبی دی حدیث تو اپنی عزت تے غیرت نو قربان کر دینی ہاں. اٹھی اپنے چہرے تو پردہ پراں کر دیتا ہے. فرمایا مغیرہ میرا چہرہ ویکھ لے لیکن میرے محبوب نو پیغام دے دیں این یقولوا سمعنا واطعنا. میرے بھائی ایدہ نام مسلمانی ہے.